السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ راشٹر سیوم سیوک سنگھ کے سربراہ ارون کمار نے کہا ہے کہ 1992 میں بابری مسجد کا انہدام ہندو سماج کے اس احساس کا نتیجہ تھا کہ متنازع جگہ پر رام مندر کی تعمیر سے متعلق قانونی عمل کے ذریعے انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ سب کے رام کے عنوان سے ایک کتاب کی ریلیز کے لیے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ارون کمار نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے 38 سال سے جاری تحریک ایک مثبت اور تعمیری تحریک تھی جس کا مقصد ملک میں تبدیلی لانا تھا۔ یہ کوئی رجحتی تحریک نہیں تھی، معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے یہ ایک مثبت اور تعمیری تحریک تھی۔ RSS جوائنٹ جنرل سیکرٹری نے اس تحریک کو حیرت انگیز قرار دیا اور کہا کہ اس نے ہندو سماج کو بیدار کیا اور یہ تاثر بدل دیا کہ ہندو بزدل ہیں اور اکٹھا ہو کر ایک نہیں ہو سکتے۔ آل انڈیا پروہت مہا سبھا نے متھرا میں شرانگیزی کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ شاہی عیدگاہ مسجد میں پروگرام کی دھمکیاں دینے والی تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ آل انڈیا پروہت مہا سبھا کے قومی صدر مہیش پاٹھک نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ شاہی عیدگاہ مسجد کے اندر اور باہر پروگرام منعقد کرنے کی کوشش کرنے والی بھگوا تنظیموں کے اراکین کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ جس طرح سے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے اس کا اثر یہاں کی معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ یہاں آنے والے یاتریوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے جس کا براہ راست اثر یہاں کے یاتریوں اور کاروبار پر پڑے گا۔ پاٹھک نے کہا کہ یہ تنظیمیں فی الحقیقت BJP کا ایجنڈا چلا رہی ہے کیونکہ یہ ایک طرح سے اسی سے جڑی ہوئی تنظیمیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 6 دسمبر کو سیکورٹی پر ہزاروں جوانوں کو لگا کر پولیس نے وہی کیا جو RSS چاہتی تھی۔ انہوں نے خوف کا ماحول بنا کر ایسا ظاہر کیا کہ جیسا کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہے۔ راجستھان کے جے پور شہر میں مہنگائی ہٹاؤ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہندوتوادیوں کو جم کر نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو وہ ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا، ہر کسی کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ہر مذہب کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ مہاتما گاندھی ہندو تھے جبکہ ان کا قاتل گوڈسے ہندوتوادی تھا۔ جے پور میں منعقدہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نوجوان کانگریس لیڈر نے ملک میں پھیلی مہنگائی کے لیے بھی ہندوتوادی نظریے کو ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ اس نظریے کے حامل افراد کسی بھی قیمت پر اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ملک کو تباہ کرنے والے ہندوتوادیوں کو اقتدار سے باہر نکالنا ہوگا۔ جے پور میں کانگریس کی ریلی میں امڑنے والی بھیڑ بھی موضوع بحث بن گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بطور خاص تصاویر شیئر کر کے نشاندہی کی گئی ہے کہ ریلی میں کیسا جم غفیر امڑ آیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی کے خلاف ہونے والی اس ریلی میں راجستھان کے علاوہ بیرون ریاست سے بھی کانگریس کے کارکن پہنچے تھے۔ ہریانہ کے وزیر داخلہ انل وج نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی کا نام لیے بغیر ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو ہندو ہو کر بھی ہندوتوادی نہیں ہے وہ نقلی ہندو ہے۔ اتوار کی شام انہوں نے ایک جملہ ٹویٹ کیا ہے جسے جے پور میں مہنگائی کے خلاف کانگریس کی ریلی میں راہل گاندھی کے بیان کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ گڑگاؤں ہریانہ میں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور اس صنعتی شہر میں مسلمان ملازمین کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ حکومت کی طرف سے تعمیر مسجد کی اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے مسلمان کھلی جگہوں میں نماز ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ ایسی جگہوں میں نماز کی ادائیگی میں مشقت ہوتی ہے اور ان کو دھوپ اور بارش برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن مساجد کی کمی کی وجہ سے مسلمان مجبوراً ایسے مقامات پر نماز ادا کر رہے ہیں۔ پھر بھی حکومت کا مسلمانوں کو جمعے کی ادائیگی سے روکنا بہت ہی قابل افسوس، ظالمانہ اور ناقابل قبول عمل ہے۔ مزید ستم یہ ہے کہ اوقاف کی بہت ساری زمینیں حکومت کے ذریعے قبضے میں ہیں۔ حکومت ان زمینوں کو تو واپس نہیں کر رہی ہے لیکن مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روک رہی ہے، حالانکہ جمعے کی ادائیگی میں بمشکل 1 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اس طرز عمل کی مذمت کرتا ہے اور حکومت ہریانہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جلد سے جلد مسلمانوں کے نماز جمعہ کی ادائیگی کے مسئلے کو حل کریں۔ نیز RSS VHP اور بجرنگ دل کے دہشت گردوں نے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے ان کو قرار واقع سزا دیں اور قانون کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ آندھرا پردیش، کیرالہ اور چنڈی گڑھ میں اتوار کو اومیکرون کا پہلا کیس پایا گیا، جبکہ مہاراشٹر اور کرناٹک میں بھی کووڈ-19 کی شکل کا فیکس ایک معاملہ درج کیا گیا۔ کیرالہ میں برطانیہ سے لوٹے ایک شخص مثبت پایا گیا ہے جس کے ساتھ ہی ملک کے جملہ معاملات 38 ہو گئے ہیں۔ ریاستی عہدیداروں کے مطابق اٹلی سے چنڈی گڑھ پہنچنے والا ایک 20 سالہ نوجوان اس شکل کے لیے مثبت پایا گیا ہے جو اپنے ایک رشتہ دار سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس نوجوان نے دونوں ٹیکے حاصل کیے تھے۔ اس کے علاوہ آئرلینڈ سے ممبئی اور پھر وشاکھاپٹنم پہنچنے والا ایک 34 سالہ غیر ملکی بھی مثبت پایا گیا ہے۔ جنوبی افریقہ سے پہنچا ایک شخص کرناٹک میں کووڈ-19 کی نئی شکل کے لیے مثبت پایا گیا جو ریاست کا تیسرا کیس ہے۔ مہاراشٹر کے ناگپور پہنچے ایک 40 سالہ شخص بھی مثبت پایا گیا جو مغربی افریقہ کے ایک ملک سے آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مہاراشٹر میں اومیکرون کے کیسز کی تعداد بڑھ کر 18 ہو گئی ہے۔
चंडीगढ़ में यह शख्स 22 नवंबर को पहुंचा था और फिलहाल वो क्वारंटाइन में है। इसके 7 अरकान खानदान को भी अलग थलग रखा गया है। हिंदुस्तान में अब ओमिक्रॉन केसेस के जुमला मामला 38 हो गए हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत में किसी मुसलमान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने का दावा करते हुए आज कहा कि इस रियासत की 100 नशिस्तों पर इनकी पार्टी के इंतखाब लड़ने का मकसद मुसलमानों को इख्तिदार में इनका हक दिलाना है। कानपुर के GIC ग्राउंड में मजलिस के जलसे आम से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर इस बार रियासत उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोटर मुत्तहिद होकर वोट देते हैं तो रियासत में अगला डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए किसी सियासी पार्टी का वोट बैंक बनने के बजाय रियासत में अपनी कौम की लीडरशिप तैयार करने का वक्त आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हर बरादरी ने अपनी क़यादत बनाई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 9% आबादी वाले यादवों ने मुलायम सिंह यादव और 8% आबादी वाले जाटों ने मायावती को मुतअद्दिद बार वज़ीर आला बनाया है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम ज़ातों के लीडर हैं लेकिन मुसलमानों का अपना कोई लीडर नहीं है, जबकि मुसलमान आबादी का 19% है। इसके बावजूद आज़ादी के बाद यहाँ एक भी मुसलमान वज़ीर आला नहीं बना है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोग लाल टोपी वालों यानी SP कारकुनों और जालीदार टोपी वाले मुजरिम अनासिर को माफ़ नहीं करेंगे। वो बज़ाहिर समाजवादी पार्टी कारकुनों और कई मुसलमानों की जानिब से पहनने जाने वाली टोपियों का हवाला दे रहे थे। ताहम उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जालीदार टोपियों के हवाले से वो तमाम मुसलमानों की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुजरिम अनासिर की निशानदेही कर रहे हैं। उन्होंने गाजीपुर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि जालीदार टोपियों का मतलब सारे मुसलमान नहीं है। जराइम पेशा अनासिर और करप्शन या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, लोग इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी समझती थी कि वो थोड़ी ज़्यादा ताकत लगाकर बरसर इख्तिदार आ जाएगी, लेकिन अब इसे पता चला है कि अगर इसे इतनी ही नशिस्तें दोबारा मिल जाएं जितनी 2017 में मिली थी तो ये इसकी खुशनसीबी होगी। इजरायली वज़ीर आज़म बेनेट ने मुत्तहिदा अरब इमारात का पहला सरकारी दौरा किया और वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से गुज़िश्ता साल UAE ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम किए थे। इसके बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी देखी जा रही है। ये किसी इजरायली वज़ीर आज़म का पहला दौरा इमारत है। मालूम हुआ है कि इजरायली वज़ीर आज़म ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात बिलखुसूस मुआशी ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। इजरायली ओहदेदारों ने एक बयान में यह बात बताई। ताहम UAE की जानिब से इस बारे में अब तक कोई बयान नहीं दिया गया है। ऑस्ट्रिया में क्रिसमस से कबल मुख्तलिफ सूबों में पीर यानी आज 13 दिसंबर से लॉकडाउन ख़त्म करने का फैसला किया गया है। वायना चांसलरी में मुनक़िदा कोरोना मीटिंग में 13 दिसंबर को लॉकडाउन ख़त्म करने की मुशावरत के बाद नवमुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑस्ट्रिया के सूबे ब्रिगनलैंड टायरवल 13 दिसंबर से मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। वायना में भी 13 दिसंबर से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाएगा, ताहम रेस्टोरेंट 20 दिसंबर तक बंद रहेंगे। तेलंगाना का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर-ए-क़यादत TRS हुकूमत ने अपनी दूसरी मियाद के 3 साल आज मुकम्मल कर लिए हैं। पार्टी की जानिब से अगरचे कोई तकारीब का एहतमाम नहीं किया गया, ताहम ज़िलावारी सतह पर अवाम के लिए हुकूमत के कारनामों और फलाही स्कीमात की तफसीलात जारी की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत के 3 साल की तकमील पर वज़रा और ओहदेदारों के साथ कोई रस्मी मुलाकात नहीं की, ताहम बावसूख ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अवामी नुमाइंदों और कायदीन को हिदायत दी कि वो 2023 असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाएँ। हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात की बड़े पैमाने पर तशहीर के साथ अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हुज़ूराबाद ज़मनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर ने हिकमत अमली को तब्दील कर दिया है और इनकी तवज्जो 2023 असेंबली इंतखाबात पर मरकूज़ हो चुकी है। सलाम ना करने पर एक मजलिसी रुकन असेंबली ने मुकामी नौजवान को मुबैना तौर पर थप्पड़ रसीद कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक पंच मोहल्ला चारमीनार के साकिन गुलाम गौस जिलानी हफ्ते की शाम मकान के करीब अपने भाई इब्राहिम के साथ बैठे थे कि वहाँ से एक सियाह रंग की इनोवा गाड़ी गुजरी। कुछ ही देर में मजलिस के चारमीनार के रुकन असेंबली मुमताज़ अहमद खान जो इसी इलाके में मुकीम है वहाँ पहुँचे और इस नौजवान से सलाम ना करने की वजह दरियाफ़्त की। गुलाम गौस जिलानी ने रुकन असेंबली को कहा कि इसने इनकी गाड़ी नहीं देखी। इसी दौरान मुमताज़ अहमद खान ने अचानक इस नौजवान को ज़दोकोब करना शुरू कर दिया और 10-15 तमाचे रसीद कर दिए। इतना ही नहीं, रुकन असेंबली ये कहकर मुबैना तौर पर धमकाया कि वो गुज़िश्ता 25 साल से MLA हैं और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अवामी नुमाइंदे के इस रवैये के खिलाफ नौजवान ने हुसैन आलम पुलिस से एक तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और मुकदमा दर्ज करने की गुजारिश की। हमले के कुछ देर बाद इलाके के CCTV कैमरों के जरिए रिकॉर्ड किए गए फुटेज जिसमें रुकन असेंबली नौजवान को थप्पड़ रसीद करते हुए दिखाई दिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस हुसैन आलम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया और ताज़ीरात हिंद के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
درخواست گزار غلام غوث جیلانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ MLA کے بھتیجے نے بھی گولی مار دینے کی دھمکی دی ہے اور بتایا کہ سابق میں بھی رکن اسمبلی کے بیٹے سے جھگڑا ہوا تھا اور بیجا عوام پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ انسپکٹر حسینی علم جی نریش کمار نے کہا کہ رکن اسمبلی کے خلاف شکایت موصول ہوئی اور تعزیرات ہند کے دفعات 323, 341 اور 506 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ کورونا کے نئے ویریئنٹ اومیکرون کے خدشے کے پیش نظر نمائش 2022 منعقد نہ کرنے ایک وکیل نے مرکزی ریاستی حکومتوں کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل خواجہ اعجاز الدین نے مکتوب میں کہا کہ کووڈ-19 کا نیا ویریئنٹ اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی سرکاری توثیق ہو گئی ہے۔ 21ویں کل ہند صنعتی نمائش کا انعقاد عوام کے لیے خطرناک ہے اور حکومت نمائش سوسائٹی کو اس کے انعقاد کے لیے اجازت نہ دے۔ وکیل نے مرکزی اور ریاستی وزارت صحت کے علاوہ مرکزی وزارت داخلہ، چیف سیکریٹری، DGP اور کمشنر پولیس کو بھی مؤثر کارروائی کرنے کی درخواست کی ہے۔ TRS سے بغاوت کرتے ہوئے BJP میں شامل ہوئے رکن اسمبلی ای راجندر کے مستقبل میں دوبارہ حکمراں جماعت TRS میں شامل ہونے کی مختلف گوشوں سے کی جا رہی قیاس آرائیوں کو آج اس وقت تقویت ملی ہے جب ایک تقریب میں TRS کے سیکریٹری جنرل و پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ڈاکٹر کے کیشو راؤ نے BJP رکن اسمبلی ای راجندر کو دیکھ کر بغل گیر ہو گئے اور ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کافی دیر تک محبت سے بات چیت کی۔ اس واقعے پر وہاں موجود BJP کے قائدین کچھ دیر کے لیے پریشان اور حیرت زدہ رہ گئے۔ ان دونوں قائدین کی ملاقات اور بات چیت پر اس تقریب میں شریک بعض سیاسی جماعتوں کے قائدین کے درمیان گفتگوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ BJP کو پریشان کرنے کے لیے ایک سازش کے تحت چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کیشو راؤ کو راجندر سے بغل گیر ہونے کی ہدایت دی تاکہ عوام بالخصوص سیاسی جماعتوں کے کارکنوں میں یہ پیغام جا سکے کہ TRS اور BJP ایک ہی ہے۔ شہر حیدرآباد میں اس ماہ کے آخر تک مزید 2 فلائی اوورز کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اور انہیں عوام کے استعمال میں لایا جائے گا۔ سڑکوں کی حکمت عملی پر مبنی ترقی کے پروگرامز SRDP کے سلسلے میں تقریباً 400 کروڑ روپے کی لاگت سے شیخ پیٹ تا OU کالونی اور OAC ہاسپٹل کے قریب فلائی اوورز کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور یہ فلائی اوورز تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ GHMC کی جانب سے ان فلائی اوورز کو عوام کے لیے اس مہینے کے آخر تک کھول دینے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے۔ لائن مارکنگ اور فینسنگ وغیرہ کا کام 1-2 دنوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی افتتاح کی تاریخ کو خطیت دی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔